تو کیا کیفیت تھی اس وقت جب سامنے سبز گنبد تھا آپ کے اور آپ نعت شریف پڑھ رہے تھے؟ اندازہ کریں کہ اگر کسی بھوکے کو صدیوں کا کوئی بھوکا ہو، اس کو من و سلوہ مل جائے، آہا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک ڈانس کرنے والے پہ بھی ہم پیسے اسی طرح سے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور جو حضور کی شان بیان کر رہے ہیں ہم اس پر بھی اس طرح سے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا یہ جائز ہے، چیز کرنی چاہیے ہمیں کہ نہیں کرنی چاہیے؟ السلام علیکم پاکستان، سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسنین مظہری صاحب، جو کہ بہت ہی مشہور ثنا خوان ہیں۔ ان سے آج بات کریں گے اور جانیں گے، اور حال ہی میں ان کا ایک کلام بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جس نے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ تمام تفصیلات ان سے جانیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کب سے یہ سفر کا آغاز شروع کیا، کس سے انسپائر ہوئے، کون ہے ان کا آئیڈیل، تمام تفصیلات ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وائی سر فرسٹ فار آل میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا خصوصی وقت دیا ہے۔ بہت سر مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ کا یہ جو سفر ہے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ بچپن ہی سے گھر ہی سے یہ تربیت پائی نعت کی۔ والد گرامی اللہ وسع مظہری صاحب بہت نامور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے حسان پاکستان الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب سے، بہت معروف نعت خوان مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ ان سے انہوں نے تربیت نعت پائی، تو میں نے اپنے والد احتشام سے تربیت نعت پائی، گویا گھر ہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو سر جب آپ نے فرسٹ اپنی جو نعت پڑھی وہ کہاں پر پڑھی تھی آپ نے؟ میں نے گھر ہی میں، یعنی تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے، بلکہ بتایا بھی گیا 3 سال کی عمر میں میں نے پہلی نعت پہلی نعت پڑھی آپ؟ جی۔ تو گھر والوں کا کیسا رسپانس تھا، والد صاحب؟ ظاہری بات ہے بہت خوش تھے، بہت زیادہ مجھے اس وقت میں انعامات، چونکہ میرے بہت سے جو ہے وہ قریبی رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس خوشی میں بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا اور مجھے انعامات بھی دیے بہت زیادہ۔ تو ظاہری بات ہے اس انعامات کو مزید حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے انعامات جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ تو سر کبھی مدینے جا کر آپ کو نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا؟ جی الحمدللہ، میں نے 2018 میں عمرہ شریف کی سعادت پائی، الحمدللہ وہاں نعتیں لکھی بھی پڑھی۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا کیفیت تھی اس وقت جب سامنے سبز گنبد تھا آپ کے اور آپ نعت شریف پڑھ رہے تھے؟ آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ اگر کسی بھوکے کو صدیوں کا کوئی بھوکا ہو، اس کو من و سلوہ مل جائے، آہا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو آپ سمجھیں کہ مدینے جا کر نعت پڑھنے کی کیفیت بے شک ناقابل بیان ہے نا۔ بیان نہیں کر سکتا انسان۔ تو سر آپ کا کلام ابھی حال ہی میں بہت زیادہ وہ عالمی شہرت اس کو ملی ہے، بہت زیادہ مقبولیت کا حامل ہوا ہے۔ وہ کلام آپ نے کہاں پر لکھا، اس کے لیرکس آپ کے اپنے ہیں؟ یہ ذرا ہمیں تھوڑا اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، بے شک۔ ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے۔ یہ میں نے تقریباً گزشتہ سال یہ عطا ہوئی نعت میں نے پڑھی، پھر اولین جب یعنی پہلی مرتبہ جب میں نے منظر پہ پڑھی تو وہ گجرانوالہ میں نے ایک ادارے میں پڑھی، ادارۃ المصطفیٰ میں، تو وہاں سے لوگوں کو بہت پسند آئی، انہوں نے شعر شروع کر دیا، سراہا، سب کی مہربانی ہے، جنہوں نے سراہا، جنہوں نے سنا، اللہ باری تعالیٰ سب کے لیے بہت سے انعامات انعام فرمائے۔ آمین۔ سر اس کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں آپ کی ڈیلی زندگی میں، ڈیلی روٹین میں؟ میں عربی اردو لٹریچر کا طالب علم ہوں، جی سی یونیورسٹی لاہور کا طالب علم ہوں میں، اور اس کے ساتھ بس کنٹینٹ رائٹر ہوں، ساتھ میں میرا کچھ لکھنے پڑھنے کا ہی بس زیادہ مصروفیت ہے، ابھی تو طالب علم ہوں میں۔ آپ کی جو زبان ہے، جو آپ اردو کے لفظ ادا کر رہے ہیں، وہ بہت ادبی، میٹھے، اور دل کرتا ہے کہ آپ کو ہم سنتے رہیں۔ یہ بھی فیملی کی طرف سے ہی ہے، یا یہ جو آپ کی ڈگری آپ کر رہے ہیں اس کا حصہ ہے؟ جی بالکل، مجھے اصل میں اردو سپیکنگ چونکہ والدہ ہی کی طرف سے ملی تو وہ اردو سپیکنگ ہے، تو اس لیے، اور کچھ میں نے شروع دن سے تربیت پائی اساتذہ ہی کے زیر نگرانی اور انہی کی زیر شفقت، تو یہی وجہ ہے کہ میری جو ہے اردو بہت سو سے بہتر ہے، بہت بہتر نہیں، بہت سو سے بہتر۔ تو سر جو اگر آپ 2-3 لائنز اپنے کلام کی ہمیں سنا دیں جو آپ کا مشہور ہوا ہے۔ جی میں سنا دیتا ہوں۔ نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ضبط جذبات لازمی ہے یہاں،
ہے میرے دل سنبھل مدینہ ہے، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا واہ پھل مدینہ ہے، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، گر نہ جائیں زمین پر اے چشم، اپنے آنسو نگل مدینہ ہے، یثرب حال سے نہ ہو غمگین، مظہری تیرا کل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سر جب آپ لکھتے ہیں تو بہت سے شاعر ہیں جن کو لکھنے کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، وہ اس ماحول میں نہ ہو تو وہ لکھ نہیں سکتے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ لکھ لیتے ہیں یا آپ کو بھی کوئی ایسا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں پر آپ لکھ سکیں کلام وغیرہ یا شاعری؟ میں عرض کروں کہ نعت بہت خوددار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نعت کو جب تک آپ مکمل، میری اپنی میں کیفیت بتاتا ہوں کہ نعت کو اس کے شایان شان جگہ پر، شایان شان وقت میں اور اس کے شایان شان لوازمات کے ساتھ دعوت دینی چاہیے کیا بات، کہ نعت ہے نا، بالکل تو نعت کو، تو یہی وجہ ہے کہ نعت کے لیے جستجو کرنا بہت ضروری ہے، نعت گوئی کے لیے ارادہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ارادہ کیا ہے میں نے کہ آقا حضور کی بارگاہ میں کہ مجھے نعت کی لفظیات عطا فرما۔ سر ایک سوال آپ سے اور کرنے لگا ہوں آج کی جنریشن کے حوالے سے، آج کے وقت کے حوالے سے، کہ پہلے رمضان مبارک میں ہمیں پی ٹی وی پہ بہت سی خوبصورت سی سادہ سی نعت سننے کو ملا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، وہ نعت میں وہ چیز نہیں ہوتی، ڈف کے ساتھ نعت سنا رہے ہیں، جو نعت خواہ ہے وہ نعت پڑھ رہا ہے، تو ایک ڈانس کرنے والی پہ بھی ہم پیسے اسی طرح سے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور جو حضور کی شان بیان کر رہے ہیں ہم اس پر بھی اس طرح سے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا یہ جائز ہے، چیز کرنی چاہیے ہمیں کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اصل میں یہ صرف سامعین کی تربیت پہ منحصر ہے، جن سامعین کی تربیت ہے وہ ظاہری بات ہے انعام و اکرام تو تمام ثنا خانوں کو بالکل دیتے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے وہ ایک حق بھی بنتا ہے ان کو، بالکل ایسے ہی، لیکن اس انعام کو جو ہے وہ بہت سلیقے سے دینا زیادہ ضروری ادب ہے، کے عزت ہے۔ اگر ثنا خان خود اس چیز کو سمجھے کہ اس کی عزت یہ ہے کہ اس کو بڑی محبت سے پیش کیا جائے، بڑی بات، تو وہ بہتر ہے کہ انسان خود کہے، لیکن بس اب تو ظاہری بات ہے کہ بہتے دریا کی سامنے کوئی بھی آڑ آپ لگائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ بہتے دریا کے ساتھ بہہ جائے گی۔ بالکل ایسے تو اتنا یہ کام چل چکا ہے، اتنا کام یہ جو ہے نا وہ رواں ہو چکا ہے، ٹرینڈ بن اب ٹرینڈ بن چکا ہے یوں پیسے پھینکنے کا، کہ اس کے آگے باڑ لگانا مشکل ہے، بہت مشکل، چونکہ بہت سے اس میں اختلاف رائے، لوگوں کچھ کہتے ہیں کہ یہ ان سے بہتر ہے جو غلط کاموں پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں، تو یہ بہتر ہے حضور کے نعت خانوں پہ پیسے لٹائے جائیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان کی خدمت تو کرنی ہے، تو ان کو بہت سلیقہ مندی کے ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے اور سلیقہ مندی کے ساتھ ان کی خدمت بھی کی جائے۔ تو سر مستقبل میں آپ کے کیا پلانز ہیں، مزید کلام آپ کے آ رہے ہیں؟ جی ظاہری بات ہے، مستقبل تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ اسی کی توفیقات پر منحصر ہے کہ وہ کتنی زندگی نوازتا ہے، اس زندگی میں کتنی توفیقات ارزانی فرماتا ہے، اور ان توفیقات کے ساتھ میں کتنا کوئی کہنے کا مطلب خلوص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ان کے ساتھ میں نبھا کر پاتا ہوں، تو بس یہ اس پر منحصر ہے، میں کوئی بہت بڑا پلان نہیں بنایا، بس جو بھی ہیں وہ میرے دل میں ہے۔ وقت کے حساب سے جی وقت سر آخر میں کیا کہنا چاہیں گے اپنے چاہنے والوں سے، آپ سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے؟ جی میں تو اول تو اس ایف ایم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محبت فرمائی، چونکہ میں بہت خاصے وقت سے مجھے کہا جا رہا تھا لیکن وقت نہیں تھا، لیکن مجھے جیسے ہی سہولت ملی، کچھ پیپرز تھے اور کچھ مصروفیات تھی نجی، تو جیسے مجھے وقت ملا تو حضور کی نعت کے لیے چونکہ مجھے جہاں بلایا جا رہا ہے تو میں انکار کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے جتنی عزت سے آپ نے بلایا تو میں شکر گزار بھی ہوں، بہت شکریہ، اور دوسرا آپ آباد رہیں، بہت آپ جزاک اللہ، فرمائی سلامت رہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے حسنین مظہری صاحب، جن کا پروگرام ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ امید کروں گا کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو شیئر کریں۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔